بچے ہوئے ہنسنے والی گلاں نہیں، تہاڈے نال ایک درد بری گل کرنا ہووے ملک پاکستان کلمے دے نام تے بنے ہوئے مسلمان رہندے ہون اتنے گستاخ رسول دیاں بتیاں جلان واسطے پوری حکومت انہاں نال کھڑی ہو جائے تے میرے جا ایک معذور آدمی عالم سفید داڑھی والا انہوں نپیا جائے کہ تو بتیاں کیوں بجانا، یہ سوچن والی گل ہے۔ تہاڈے واسطے میں ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہا ادم پاکستان دا مستقبل کیوے تسی اتھوں اندازہ لا لو۔ ہاں جی کہ گستاخ رسول دی بتیاں 65 کنٹینر انہاں لاہور لا دیتے، اے پیر صاحب نو اے صاحبزادہ صاحب انہاں نو گرفتار کر لیا، ساڈے علماء دیاں داڑیاں نوچیاں، نماز پڑھن دے دوران مولانا فاروق الحسن نو کٹیا انہاں نے، سر پھاڑے، 12 سالہ بچے بھی نپ لے۔ جرم کیوے کہ اس زمانے دا سب تو وڈا مرتد سلمان تاثیر اودیاں بتیاں جلانیاں اور اتھے نعرہ لانا ہے کہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ توجہ جی اے لمحہ فکریہ میں دے رہا او بابا اے بات ایک ہی ہے۔ ان بعد امراء المغل تنصرا فحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي وهناك كلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه الكلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال كلا بل هذا الكلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني يريد ان اضربه فعاد الى ما كان فيه فلما فاطال فوصب الكلب مرة اخرى فقبض على زردمتي فقلع فاسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ کیوں جی ہلاکو خان دے قبیلے نے اعلان کیتا اسی عیسائی ہونا ہے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، حضر جماعت من نصار ہیں جی بڑے بڑے اتھے آ گئے۔ جعل واحد منهم ينتقص النبی، ایک بندہ اٹھ کے حضور دے خلاف گل کر لیا، انہوں نے سمجھا نہ تھے ممتاز قادری، نہ شاہ جی موجود، نہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود، نہ مولوی خادم کتا موجود، نہ علامہ شاہد موجود، کوئی بھی اتھے کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا آج حضور دے خلاف گل کرو، جدو ہیں جی انہیں گل کر دیتی رسول اللہ دے خلاف۔ وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا ہوتے بدھے ہوئے سی، حضور میں نے نوی روایت ملی سونے دے زنجیر نہ بدھے ہوئے سی، تے ایسی بھی ایک وزیر دا کتا بلکہ وزیر خزانہ دا کتا سی، یہ بھی نال لکھیا امام نے، تے سونے دی زنجیر نال پتے لوگ دی چاہ دی پیالی تے اپنی مسیتاں بچان تے خانقاواں تے مدرسے بچان واسطے حضور دی عزت ہوتے لوگاں گلا نہیں کیتیا، قیامت والے دن کتا ہی چلایا، حضور میں تو سونے دی زنجیر بھی نہ ویکھی۔ کیا بات ہے، اللہ لوگ اپنی خانقاواں تے اپنے مدرسے بچائے کہ اتھے ہم ناموس رسالت دی گل نہیں کرنی، کہیں ہماری خانقاہ نہ چلی جائے، اور مغلاں دے کتے آتا نو لکھاں سلام، تیرے گالے چ سونا، ہاں جی تے تو اے بھی نہ ویکھیا، پھر میں نو سونا کنے پانا، میں نو تک لے کٹ دینا ہے، تھے مار دینا ہے کہ میں جناب دے گل لگ گیا۔ امام کہندے ہیں جدو اس نے گل کی تھی نا حضور دے خلاف تے کتا سیدھا کھڑا ہو گیا، سونے دی زنجیر بھی نہ ویکھی۔ کوئی کہندا میں اس کا مرید ہوں، میں اس کا شاگرد ہوں، میں آکھا کتیا تو کیوں نہ ویکھیا وزیر، تینوں کتوں پتہ لگیا سی رسول اللہ دی شان اے وے، سمجھ آ جائے تے شکاری کتے نو بھی آ جائے، جے نہ آوے تے کلمہ پڑھ کے بھی نہ آوے۔ کیوں جی آج لوگ سانو نواں دین پڑھانا چاہتے ہیں اور حضور کی عزت پر سزاگریاں کرتے ہیں کہ جناب ایسے نہیں تو تھوڑی سا نرم پر لہجہ رکھو۔ میں کہا کتیا تو بھاؤں کی دینا سی صرف، اور تو بھاؤں کی دینا سی نرم لہجہ تے سی نہ ہاؤ ہاؤ کر دینا۔ کتا کہندا کیویں بھونک دیندا، وہ مینوں پتہ سی اج دی سزا کیویں، میں بھی جاندا سی۔ کہندے مولانا نرم لہجہ رکھو، میں کہا کتے نے نہیں نرم لہجہ رکھا، مولوی خادم تو کلمہ پڑھیا۔ نرم لہجہ اور باتوں میں ہوتا ہے، جب حضور کی بات آ جائے پھر کتے بھی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ امام کہندے کتا اٹھ کھڑا ہویا جنے حضور کے خلاف گل کی تھی، گل انہیں لمبی کی تھی، وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا، واہ کتیا واہ، انہیں کہا اے پیا زنجیر، میں ہن او کام کرن لگا، کتے جتنے بھی کوئی قیمتی ہون گے نہ قیامت تک کوئی نہیں لوے گا، میں آج او کام کرن لگا سونے شونے نہیں، گل وچ ہور بن جانے۔ کیوں جی کتے دا کسے تذکرے ہوئے
یا صاحب کاف دا ہویا یا اس کتے دا ہویا. کتے نے کیا سونا سنبھالو میں آج ایک وڈا کام کرنا. کتے جناب سونا سٹیا تھلے تے چھا بڑیا ہوتے سٹیج تے جا چڑھیا. جڑا پادری حضور دے خلاف گل کر رہے سی خشم انہوں جا کے انہیں چنڈ ماری. انہیں کہا ہوش کرو اے ڈیوٹی آج میری لگی. کیوں جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جی. مغلہ دیا کتیا تو قانون پہلے تینوں چاہیے سی جا کے مغلہ دی عدالتاں جا کے کہندا کہ جناب ہمارے نبی کے خلاف بات ہوئی ہے, تمہارے جج کیا کہتے ہیں؟ واہ کتیا واہ. ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا. میں کہا کتیا تو نہیں لیا؟ اتنے تو مسلمان بھی کوئی نہیں سی, اتنے اتو لے کے تھلے تک مسلمان تھے. اور انہوں ووٹ دیو, قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا جب رسول اللہ دے دشمنوں نال تسی کھڑے ہو گے نا تو میرے آقا فرمان گئے انہیں تو دنیا تے میرے خاکے بڑے انہاں کی کیتا تسی انہاں نوں ووٹ دیندے اور میرے گھر دیاں انہاں فلماں بنائیاں. حضور جڑا ہن نپے گا قبلہ مینوں کسی نے دسیا میں تے دعا منگی ہوئی میں ویکھن تو پہلے یا اللہ مینوں موت دے دیویں, مینوں کوئی خاکہ نہ دکھاوے, مینوں کوئی فلم نہ دکھاوے. مینوں لوگاں نے دسیا ایک سطر نہیں پڑھی جاندی حضور دے خلاف, انہاں او بکواس کیتے. دسو جی کس گل دے مسلمان ہیں تے کس تانوں تے چاہیے سی انہاں نوں ایہو جا سزا دیندے وڈ دیندے کیویں کر دیندے کتے بھی انہاں دے کیویں نہ. ہن ممتاز سلمان تاثیر دے بارے تے تسی بکواس کرتے رہے ہو کہ اس نے ضیاء الحق کے قانون کو برا کہا. اب بتاؤ انہوں نے کس کے خلاف باتیں کی ہیں؟ حضور اب تو کوئی بات ہی نہیں نہ رہ گئی. ہمارے علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا اب تو کھڑے ہوتے, لیکن ان 4 آدمی وہ چھڑا کر امریکہ نے کہا ہمیں بڑی تشویش ہے, برطانیہ نے کہا ہمیں بڑی تشویش ہے, ہم اظہار آزادی رائے پر یقین رکھتے ہیں. یعنی وہ کہندے ہیں حضور دے خلاف گل کرو اسی اس گل تے یقین رکھتے ہیں. انہاں کہ ہمیں بڑی وڈی سرخی جنگ اخبار نے لائی جنہوں اج تک ناموس رسالت تے گل کرن دی جنگ نو توفیق کسی اخبار نو بھی توفیق نہیں ہوئی. اے تے جنرل شاہد عزیز نے لکھیا ارباں ڈالراں چ انہاں ساڈا میڈیا خریدیا. ہاں جی یہ خاموشی کہاں تک اس وچ لکھیا, انہیں کہا ارباں ڈالر لائے. پھر انہیں یہ بھی بڑی عجیب گل لکھی, انہیں کہا بڑے بڑے مفتی تے فقیہ اسی خریدے, نویں چینل بڑھائے نا اسا کہا بھائی اتنے اسلام کیویں بیان ہونا ہے, کہندا اسی بڑے بڑے فقیہ تے مولوی خریدے. اے جڑے مولوی کرنا اسلام امن کا درس دیتا ہے یہ سارے خریدے ہوئے. اسلام امن کا درس نہیں دیتا, اسلام یہ درس دیتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہ جنرل شاہد عزیز نے لکھی ہے گل, میں تو نہیں لکھی. انہیں کیا 6 قسم دے ڈانس وکھائے. 2006 مارچ بش آیا, پہلے انہیں منجو داڑو تو اپنی پرویز مشرف نے کہا ایتھو ساڑی تعظیم شروع ہوندی منجو داڑو. پھر آخر تے انہیں کافرستان دیا رقاصاواں بلائیاں, 5واں ڈانس انہیں وہ وکھایا. انہیں کیا ساڑا حال اے وے ساڑا حال اے پاکستان دا حال ہے, بچیاں نچائیں, انہیں رومالیاں بن کے بچیاں نچائیاں. تے بش نو پھر کہنے لگا کہ ساڑا مستقبل کے وے کڑیاں تے منڈے ننگے کر کے انہیں نچائے. بالکل کہندہ ننگے کر کے رجائے. تے بش نو کیا اے ساڑا مستقبل ہے. 2006 تے 10 سال اس گل نو گزر گئے. تائیں تو بادشاہ تکلیف ہوئی کہ بتیاں کیوں بجیاں, بتیاں کیوں بجیاں. ساڑے منڈیاں نو 5 سال انہاں سزا دیتی. دنیا دا کوئی قانون نہیں بتی بجھانے 5 سال دی سزا. تسی سمجھتے ہو پاکستان کدھر جا رہا؟ کئی بندے نو میری گل نہیں سمجھ آنی جنہاں نو یہود و اقبال کہندا دانش حاضر حجاب اکبر است بت پرستو بت فروشو بت گر. اقبال کہندا ہے جڑی جدید تعلیم ہے نا یہود و نصارہ جڑی پڑھاندے تے ماسٹر تے پروفیسر بک بکارے کر دین. انہاں نو کدی پوچھو رسول اللہ دا چہرہ مبارک کیوں جیسی, اپنے ماسٹر کول تے پوچھو, اس پروفیسر کول پوچھو جڑا رسول اللہ دے خلاف گل کرنا. حضرت دماد حضور نو صرف دم کرن آئے قبیلہ ازد سن تے میرے آقا نے فرمایا سن آئے تو نے کیا دم کرنا ہے, سن ان الحمدللہ نحمدہ ونستعین من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد جب حضور نے تھے تک پڑھیا حضرت دماد دی تقدیر بدل گئی. کہنے لگے میں جناب فاعد علیہ کلمات ہاؤلا, حضور انہوں نے پھر پڑھو ایک باری. فَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ 3 مرات, حضور نے 3 باری پڑھے. فرمایا منگیا تو ایک باری 3 باری لے. تو کہنے واللہ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہاؤلا وقد بلغنک موسی البحر ہات یدک علی الاسلام فبایعہ. بس انہوں نے کہا جناب اے جو تسی کلمات پڑھے نے تے سمندران دیاں تیہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتیاں. میں بڑے بڑے شاعران دا کلام سنیا, کائنہ دا سنیا اور جادوگر دا سنیا, ایو جا کلام میں نہیں سنیا. حضور اگے ہاتھ کرو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ.
انہیں صرف خطبہ سنیا تو حضور دے سارا قرآن تے حدیثاں سن کے تیرا دل نہیں ہلیا کیڑیاں تو چیزیں سننا منن تے تو خطبے نہ اگلے مان لیا پھر جناب گردنہ کٹا دیتی ہاں پورا قرآن و حدیث مولوی پڑھے تھے تو کہتے نہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ چوڑے کون ہوتے ہیں جی حضور کے فرمان کے مقابلے میں باتیں کرنے والے اور پھر ہماری کام بھی سن لیتی ہے میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم تو کیا پڑھا یہ اعلیٰ تعلیم دائریہ بنا کے تو گھر بٹھایا انہوں مقام رسول دا پتہ ہی کوئی نہیں حضور دے 11 فیصلے قوم نو سمجھ نہ آئے تو کسی ایک کمینے نے بکواس کر دیتا کہ ممتاز نے قانون ہاتھ میں لیا یہ پوری قوم کو جملہ سمجھ آیا اور حضور کے 11 فیصلے کسی کو سمجھ نہ آئے اس واسطے کہ اسی ذہن بنایا ہی قوم دا مولویاں اپنے نعرے لوائے پیرا اپنے گیت گوائے قوم تے ویسے ہی فارغ ہو چکی سی یہود و نصارہ دے جناب کھا کے مال تے جناب کھا کے کیوں جی 12,000 درہم دیتے عمر بن عبد ود اے جدو مولا علی قتل کیتا نا غزوہ خندق دے موقع تے صحابہ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے سن تو انہاں کیا ساڑھوں یہ لاش دے دیو 12,000 روپیہ لے لو میرے آقا نے فرمایا اس مردار کی لاش دے دو ہم مرداروں کی کمائی نہیں کھاتے لے دو تو جیڑا بندہ سود حرام خوریاں لوگیں اس نے کی پتہ ہے مقام رسول کس کو کہتا ہے 12,000 جناب پیسہ لاب رہے سی ایک لاش ہوتے حضور نے فرمایا واپس کرو اس مردار کی لاش کو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور 12